رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ جو جنگی قیدی تھے، ان جنگی قیدیوں کو یہاں سے مدینہ لایا گیا، اور مدینے کا جو بازار تھا اس بازار کے اندر ان کے لیے گڑھے کھودے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام ان دو سے فرمایا کہ ان کی گردنیں اتار دو۔ اب ایک ایک کو لایا جاتا اور ان کی گردنیں اتار دی جاتا۔ اس طرح جو ان کے مرد تھے ان تمام کی گردنیں اتار دی، اور وہ جو گڑھے کھودے تھے ان کو ان گڑھوں کے اندر پھینکنے کے بعد اوپر مٹی ڈال دی جاتی۔ تو جب یہ قتل ہوئے تو ان کی جو عورتیں تھیں ان کے اندر چیخو پکار شروع ہو گئی۔ ظاہری بات ہے چیخو پکار تو ہونی تھی۔ تو اس وقت کعب بن اسد نے کہا کہ میں نے تمہیں مشورہ دیا نہیں تھا کہ مسلمان ہو جاؤ، اس قتل سے تم بچ جاؤ گے؟ تو باقی تمام نے کہا کہ نہیں، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، اسلام کے اندر ہم نہیں آ سکتے۔ اس وقت کعب بن اسد نے سب سے کہا کہ آج تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ اچھا ہو رہا ہے۔ باقیوں نے کہا سردار جی یہ آپ کے ساتھ بھی تو ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، اگر تم اس وقت میری بات مان لیتے تو میں بھی بچ جاتا، تم بھی بچ جاتے، لیکن میری بات تم لوگوں نے نہیں مانی، اس لیے آج ہم سب کے ساتھ جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے۔ اور عجیب بات کہ کعب بن اسد وہ اس قبیلے کا سردار تھا، لیکن حی بن اخطب وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ گویا کہ حی بن اخطب جس نے تمام ان قبائل کو غزوہ خندق کے موقع پر جمع کر کے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے ابھارا، وہ بھی اس قتل میں شامل تھا۔ تو کعب بن اسد کو جب لایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب میں نے تجھے کہا نہیں تھا؟ تو کعب نے کہا کہ آپ کی بات بالکل بجا ہے، بالکل صحیح ہے، یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ تو جب اسے پوچھا کہ تو مسلمان کیوں نہیں ہوا، اس نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاتا سب نے کہنا تھا کہ اپنے قبیلے سے ہی کٹ کر دوسری طرف چلا گیا۔ گویا کہ اس دور کے اندر بھی جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا اسی ناک نہ کٹ جائے، تو یہ ناک کا زمانہ اس وقت بھی چل رہا ہے۔ آج کسی آدمی سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی شادی اسلام کے مطابق کریں، اپنی کریں، اپنے بیٹے کی، بیٹی کی، جس کی بھی ہے خاندان کی، کسی آدمی کی اسلامی تعلیمات کے مطابق کریں، تو لوگ کہتے ہیں جی خاندان کے اندر میرا ناک کٹ جائے گا۔ تو کعب بن اسد نے جو بات کی اس نے بھی یہی بات کی تھی کہ میری ناک کٹ جائے گی۔ بھئی دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں اسلام کا مسئلہ آ جائے وہاں ناک نہیں گردن بھی کٹ جائے کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام کی بات پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن آج اسلام کی بات کو ہم ایسے گزار دیتے ہیں کہ جیسے ہم نے وہ بات سنی نہیں ہے۔ تو اسلامی تعلیمات کو آج ہر آدمی ذبح کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بڑے سوچنے والی بات ہے کہ مسلمان اگر ایسی حرکت کرے کہ مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ اسلامی تعلیمات کو چھوڑ رہا ہے، تو کتنی دکھ والی بات ہے۔ تو بڑے سوچنے والی بات ہے بھائی۔ تو اس کے بعد حی بن اخطب کو بلایا۔ حی بن اخطب نے سب سے پہلے گھڑے میں کھڑے ہو کر اس نے لوگوں کے ساتھ بات کی۔ اس نے بھی کہا کہ آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ اس وقت جو باقی لوگ تھے قبیلہ اوس کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اگر ہم خندق کے موقع پر مسلمانوں پر غالب آ جاتے ہیں تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن اس کی بات وہ اس نے عام بات کی ہے، حالانکہ ایسے ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خندق کے موقع پر مسلمانوں کو فتح دینے کا وعدہ کر لیا۔ جب اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ شامل حال ہو جائے
تو مسلمان تعداد میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس دور کے جو مسلمان تھے تعداد میں بہت زیادہ تھوڑے، خندق میں 3000 مسلمان تھے صرف، اور بنو قریظہ میں یہاں بھی 3000 تھے۔ تو خندق کی اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو اس دوسری طرف آپ کو 10,000 لوگ نظر آئیں گے، کہاں 10,000 اور کہاں صرف 3000، لیکن وہ جو 3000 لوگ تھے وہ صرف نام کے مسلمان نہیں تھے بلکہ کام کے مسلمان تھے۔ آج اگر دیکھا جائے تو آج مسلمانوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود پھر بھی مسلمان اس وقت کافروں کے نیچے کس طرح ہے، ان کا غلام بنا ہے، بلکہ غیر مسلم کے لیے مسلمان کو غلام بنانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ 4 پیسے دے کر وہ بندے کو خرید دیتے ہیں اور اس کے بعد یہی مسلمان ان لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، پھر نظر آتا ہے۔ حقیقت جانیے ایسا آدمی کہ جو پیسے پر اپنا ایمان بیچ دیا جس نے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں بھی رسوا کرتے ہیں اور آخرت کے اندر رسوائی کو اس کا مقدر بند کر رہے ہیں۔ لیکن آج ایسے بہت زیادہ لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کا بھائی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام مسلمان تو وہ ہیں کہ جس کی زبان اور جس کا دل دونوں بالکل آپس میں ایسے ساتھ جڑے ہیں۔ جو زبان نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو دل بھی اس کی پوری ہر حرف کی تصدیق کرتا ہے۔ تو آج کے اس دور میں جتنا نقصان مسلمانوں سے اسلام کو ہو رہا ہے اتنا غیر مسلموں سے نہیں ہو رہا، وہ خواہ سیاستدانوں کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں کیوں نہ ہو۔ تو اس وقت اس کو بھی بلایا گیا حی بن اخطب کو، تو حی بن اخطب نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میری ناک کٹ جائے گی۔ تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، ناک میں کٹواؤ پھر گلا کٹواؤ، اس کی گردن پر بھی تلوار چلا دی۔ اب جتنے یہ مرد قیدی تھے وہ کہ جو بالغ تھے ان تمام کو قتل کر دیا گیا، اور قتل یہ صحابہ کرام نے یا اللہ کے نبی نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اللہ کا جب حکم آ جائے تو اس وقت سامنے جو بھی بندہ ہے تو ٹھیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان تمام لوگوں کو قتل کروایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام ان 2 صحابہ نے ان سب کو قتل کیا۔ مردوں کے قتل کے بعد پھر ایک عورت کو بلایا، اس کا نام تھا بنانا، بعض روایات میں آتا ہے اس کا نام تھا مزنہ، میم سے اور نون مزنہ۔ اس کو جب بلایا تو عائشہ فرماتی ہے کہ یہ جو عورت تھی یہ اس وقت میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور ہنس ہنس کے میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آواز پڑی کہ بنانا کہاں ہے۔ جب یہ آواز اس عورت کے کان میں پڑی تو اس نے کہا بنانا تو میرا نام ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بنانا ہے۔ اسے لایا گیا اور لا کر اس کو بھی قتل کیا گیا۔ اب یہاں پر حضرت سعد نے جو حکم دیا تھا وہ تو صرف حکم تھا کہ فیصلہ تھا صرف مردوں کو قتل کیا جائے، مردوں میں وہ جو بالغ ہو گئے، نابالغ نہیں۔ بلکہ علامہ حلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سعد نے فرمایا ان میں سے جو آدمی زیر ناف بانوں کو صاف کرتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس عورت کو قتل کیوں کیا گیا؟ تو یاد رکھیے اس عورت نے ایک صحابی کو شہید کیا تھا۔ جب مسلمان قریظہ کی بستی نے ان کے مکانوں کا محاصرہ کیا تھا تو اس وقت اس عورت نے
حضرت خلاد بن سوید ایک صحابی تھے جو اس محاصرے میں کھڑے تھے. اس عورت کے شوہر نے اسے کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم اس جنگ کے اندر ختم ہو جائیں گے. اگر میں قتل ہو گیا تو میرے بعد آپ کسی دوسرے آدمی کے نکاح میں اس کے ساتھ چلی جاؤ گی. غلام یا باندی بننے کے بعد پھر آپ آگے بازار کے اندر نکلو گی. میں پسند نہیں کرتا کہ میرے بعد آپ کسی اور کے پاس جاؤ. ایسے کرو کہ یہ جو چکی ہے اس چکی کو اٹھا کر پھینکو کسی صحابی پر اور اس کو قتل کر دو، شہید کر دو. اس نے ایسے ہی کیا. اس نے چکی اٹھائی اور اٹھا کر جب ایک صحابی پر پھینکی تو وہ حضرت خلاد بن سوید تھے. اس چکی کی وجہ سے حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اس وجہ سے پھر اس عورت کو لا کر قتل کیا گیا کیونکہ اس نے قتل کیا تھا اور قتل کا بدلہ قتل ہے. ورنہ اسلام نے کسی عورت یا کسی بچے پر تلوار نہیں چلائی. آج جو غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اسلام بڑا ظالم مذہب ہے، ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ غیر مسلم اس نے تو شور شرابہ کرنا ہے نا، لیکن اس غیر مسلم کے ساتھ مل کر کسی مسلمان کو ایسی بےہودہ بات اپنی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے. جس طرح کہ اگر اسلامی سزاؤں کے متعلق جب بات آتی ہے تو آج ہمارے سیاستدان بھی کہہ دیتے ہیں وہ جی اسلام کی جو سزائیں ہیں یہ بڑی نعوذ باللہ ظالمانہ ہیں. بڑی ظالمانہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر اسلام نے جو سزائیں مقرر اور متعین کی ہیں اگر یہ سزائیں معاشرے کے اندر عام ہو جائیں، چور کا جب ہاتھ کاٹ دیا جائے تو کیا معاشرے میں کوئی بندہ چوری کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. زانی کو جب سنسار کر دیا جائے تو معاشرے کے اندر کوئی ایک بندہ بھی زنا نہیں کرے گا. پھر موٹر وے یا اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے. لیکن آج اسلامی سزاؤں پر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس کی وجہ جو ہمارے کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ ہیں یہ، کیونکہ انہوں نے عیاشی فحاشی کے اندر اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے جو عوام کے بجٹ سے کرتے ہیں. پیسہ عوام کا اور حرام خوری ان کی. اگر اسلامی قانون آ جائے گا تو پھر ان کی ساری بدماشیاں ختم ہو جائیں گی. آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کہ مسلمانوں کی اس وقت حکومت 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی تھی. تو حضرت عمر نے حکم فرمایا تھا کہ کوئی آدمی دودھ کے اندر پانی مکس نہ کرے. رات کو حضرت عمر گشت کر رہے. دیکھیں تصورات کی دنیا میں جا کر سوچیں کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا بندہ بغیر کسی سیکورٹی کے گلیوں میں پھر رہا ہے. کسی نے پوچھ لیا، بلکہ ایک وفد آیا حضرت عمر سے ملاقات کے لیے. تو حضرت عمر مسجد کے اندر سر کے نیچے ایک پتھر رکھ کر لیٹے ہوئے. تو اس آدمی نے کہا کہ عمر آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جو بندہ رب سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جو رب سے نہیں ڈرتا ساری دنیا اس بندے کو ڈراتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف تھا کہ جب وہ فرمایا کہ کوئی آدمی دودھ کے اندر پانی مکس نہ کرے، ملاوٹ نہ کرے. تو رات کو گشت کر رہے ایک بڑھیا اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی مکس کر دو. آگے سے وہ بیٹی کہتی ہے اماں جان امیر المومنین نے اس بات سے منع فرمایا ہے. تو بوڑھی اماں کہتی ہے کہ اس وقت عمر کہاں ہے؟ عمر یہاں موجود ہی نہیں ہے. آگے سے اس لڑکی نے جواب دیا، فرمانے لگی کہ عمر موجود نہیں ہے لیکن عمر کا رب وہ تو دیکھتا ہے. اور اس لڑکی کا پھر حضرت عمر اس لڑکی کو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہو بنایا. اس لیے آج اگر چوری، ڈاکہ، زنا،
جتنی بھی یہ سزائیں ہیں، اگر یہ سزائیں رائج ہو جائیں تو میں کہتا ہوں کوئی پولیس والا بندہ رکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ سر عام جب ایک آدمی کو لٹکا دیا جائے، حکم بھی یہ ہے کہ اگر کسی کی چوری ثابت ہو جاتی ہے تو سر عام لوگوں کو جمع کر کے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ہم لوگ کیا کہہ دیتے ہیں جی دیکھیں آپ کسی کا ہاتھ کاٹ دیں گے تو یہ بندہ معذور ہو جائے گا، یہ اس پر ظلم نہیں ہے۔ وہی بات یہ ہے کہ یہ بندہ جس کی چوری کر رہا ہے، اس کا مال غصب کر رہا ہے، ڈاکہ مار رہا ہے، تو یہ اچھا کام کر رہا ہے، اس کو کس نے کہا یہ کام کر رہا ہے؟ اسلام نے جو ہمیں بتایا ہے کہ ایکشن کا ری ایکشن، کہ اگر کوئی بندہ چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ایک شریف آدمی جو چوری کے اندر شامل نہیں، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس کا جرم ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے شریعت کے جو قانون ہیں اس کو ظالمانہ آپ کبھی نہ کہنا، کیونکہ جب آپ شریعت کے قانون کو نعوذ باللہ ظالمانہ کہیں گے، اللہ معاف کرے، تو شریعت کا جو قانون ہے وہ اللہ کے نبی نے خود نہیں بنایا۔ اور یاد رکھنے والی بات ہے کہ نبی کوئی بھی قانون خود نہیں بناتے، بلکہ اللہ کا قانون لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ شریعت کے قانون نعوذ باللہ ظالمانہ ہیں، تو بھائی یہ تو براہ راست اللہ کو کہہ رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم دوبارہ پھر دین اسلام پر واپس آ جائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے، اس دین اسلام پر آنے کے بغیر کوئی بھی ترقی کا راستہ ہے ہی نہیں ہے کسی اعتبار سے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جو مرد تھے ان کو قتل کروایا، اور جو عورتیں اور بچے تھے ان تمام کو غلام بنا دیا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ فیصلہ فرمایا تھا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا مانگی تھی کہ یا اللہ قریش کے ساتھ اگر لڑنا ہے تو مجھے زندگی میری اور بڑھا دے، اور اگر نہیں لڑنا تو مجھے اسی زخم کے اندر شہادت کی موت دے دے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم بڑھ گیا اور اس زخم سے فوراً خون نکلنا شروع ہو گیا۔ تو بالآخر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زخم کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح پتہ نہیں تھا۔ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل امین آ گئے۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں سعد دنیا سے چلا گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد جہاں حضرت سعد کا کمرہ تھا وہاں جا رہے ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنا پورا جو پاؤں ہے اس کا پورا پاؤں زمین پر نہیں لگا رہے ہیں، بلکہ پاؤں کا جو اگلا پنجہ ہے اس کے ساتھ چل رہے ہیں، جیسے کوئی بھیڑ ہو نا جہاں رش ہو، پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو تو پھر پاؤں اٹھا کر چلتے ہیں، اللہ کے نبی ایسے چل رہے ہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ کیسے چل رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سعد بن معاذ جو آج دنیا سے گئے ہیں تو آسمان سے 70,000 فرشتے زمین پر ایسے آئے ہیں جو آج تک آئے ہی زمین پر، اور آسمان کے دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں۔ آسمان کے فرشتے اس وقت حضرت سعد کی روح کو اوپر جو لے کے جا رہے ہیں اس کا استقبال کرنے کے لیے آسمان پر فرشتے اللہ نے مقرر کر دیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے بڑی مشکل سے ایک فرشتے کے پر جگہ ملی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں فرمایا کہ سعد کی قبر کھودو تو ہم قبر کھود رہے تھے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی، اور بعض روایات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سعد کی وفات سے اللہ کا جو عرش ہے وہ بھی ہلا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے۔
تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 3 خصوصیات. میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت سعد وہ تھے کہ جو انصاریوں میں سے تھے، کہ وہ 70 صحابہ جو مدینہ سے مکہ آئے حج کے موقع پر اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، تو مدینے کے اندر جو اسلام پھیلا ہے وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. اللہ